بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فهو مکتوب عنده فوق العرش وصدق رسوله النبی الکریم الامین المکین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا ربی بالمصطفیٰ اوفی مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت یعنی نبی محترم رسول معظم شفیع امم صاحب جود و کرم فخر حضرت سیدنا آدم و فخر بنی آدم یعنی مالک ہر دو سرا والی کون و مکان مکین گنبد خضرا معصوم حضرت سیدتنا آمینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ عزت و عالی جناب میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرمائے اور شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ نجات پانے والے دو طرح کے لوگ ہیں، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد دو طرح کے لوگ ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں نجات پاتے ہیں اور آخرت میں نجات پائیں گے۔ نمبر ایک وہ لوگ کہ جو ایمان لانے کے بعد اپنی ذات اور اپنے اعمال اور ہر طرح کے اپنے کام کاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے تمام جمی معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دینے والا نہ دنیا میں خسارہ اٹھاتا ہے
نہ قبر میں کوئی نقصان اٹھائے گا اور نہ ہی محشر کے اندر اسے رسوا کیا جائے گا۔ اور دوسرا، وہ آدمی نجات پانے والا ہے اسلام لانے کے بعد کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ مہربانی اور شفقت کرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کے ساتھ نجات کا وعدہ فرمایا ہے اور انہیں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت سے سرفراز کیا ہے۔ اس کے برعکس جو اپنے معاملات کو اور اپنی ذات کو، اپنی حاجات کو، اپنی سوچ بچار اور فکر و افکار اور طرح طرح کے دیگر جتنے بھی معمولات ہیں، معاذ اللہ اگر ان اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سپرد نہ کرے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اپنے ان معاملات کو ترجیح دے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ شخص آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یقیناً رب ذوالجلال نے ماننے والوں کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے اور انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی چند وعدے فرمائے ہیں۔ خواہ کوئی ایمان لے کر آئے، خواہ کوئی ایمان لے کر نہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ ہر ایک کو رزق عطا فرمائے گا، پانی عطا فرمائے گا، روٹی عطا فرمائے گا اور انہیں سانس عطا فرمائے گا، زندگی گزارنے کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے اپنی ذات پر اپنی مخلوق کو پالنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہوگا تو اسے رزق عطا کرنا ہے، کوئی بہت ہی مطیع و فرما بردار ہے تو اسے سانسیں عطا کرنی ہے اور روانی کے ساتھ اس کو عطا کرنی ہے جو اس کا ماننے والا ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا تو اس کو سانس عطا نہیں کرے گا، یا عطا تو کرے گا مگر رکاوٹیں ڈال ڈال کر عطا فرمائے گا۔ اسے سانس تو آئے گا مگر رک رک کر آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ایک ماننے والے کو سانسیں عطا فرماتا ہے، انکار کرنے والوں کو بھی سانسوں کا رزق رب ذوالجلال اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے نام ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کا بھی اسی طرح سینے کے اندر دل دھڑکتا ہے، وہ روکتا نہیں ہے۔ وہ فرمانبردار لوگوں کو بھی اپنے نعمتیں عطا فرماتا ہے اور جو اس کے مطیع و فرما بردار نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی صفت رزاقیت ہے، وہ رزاق ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ اس کے وعدے ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ کامیابی اور نجات کا دار و مدار بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور جس جس پر اس نے کہا ایمان لے کر آؤ ان ذوات عالیہ پر ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی اور ضامن ہے۔ کوئی ایمان لے کر نہ آیا اللہ کی ذات پر یا جس جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لے کر آؤ، ان ذوات پر اگر ایمان لے کر نہ آیا، رزق تو عطا کرے گا مگر اپنی رضا عطا نہیں کرے گا، جنت عطا نہیں کرے گا۔ وہ یہاں سانس تو عطا کرے گا، یہاں نعمت عطا کرے گا، اس دنیا کے اندر رب ذوالجلال آسائشیں عطا فرمائے گا اور لا تعداد اور لا متناہی نعمتوں سے سرفراز کرے گا، مگر اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور کامیابی کی ضمانت اور جنت اسی کو عطا فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اور جس جس پر ایمان لانے کا اس نے حکم دیا ہے ان پر ایمان لائے تو اللہ راضی بھی ہوتا ہے، جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے بڑی سادی سی مثال ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں مکہ شریف چلا جاؤں، کعبۃ اللہ کا طواف کروں، وہاں جا کے نماز ادا کروں، روزے رکھوں، طواف کروں، سعی کروں صفا و مروہ کی، مقام ابراہیم پہ دوگانہ ادا کروں، آب زمزم پیوں، مدینہ شریف میں حاضر ہو جاؤں، حضور کے دربار رسالت مآب میں حاضری کا شرف مل جائے، درود و سلام عرض کروں، زیارت کروں، زیادہ سے زیادہ عبادات کروں، کتنی اچھی نیتیں ہیں، بہت اچھی نیتیں۔ کعبے کا طواف کرنا کتنی اچھی نیت ہے، عمرہ کرنا کتنی اچھی نیت ہے، حج کرنا کتنی اچھی نیت ہے،
صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا، صحیح کرنا، آب زمزم پینا بڑی سعادت کی بات ہے، مگر جانے والا یہ ضد کرے کہ میں نے وہاں تو جانا ہے مگر وہاں کا اجازت نامہ نہیں لوں گا، بغیر اجازت نامے کے اس ملک کے اندر جانا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ پاسپورٹ نہیں لیتا، میں ویزا نہیں لیتا، اجازت نامہ نہیں لیتا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے، بغیر ٹکٹ کے اور بغیر اجازت نامے کے اور بغیر کسی پرمٹ کے میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں، جا کے طواف کرنا چاہتا ہوں. تو کون ہے جو طواف سے روکے، مسجد سے روکے؟ کوئی بھی نہیں روکتا، مگر طریقہ چونکہ غلط ہے، اس پورے پروسیس کو نہیں اپنایا کہ جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے یہ اس ملک کے اندر جا سکتا ہے توجہ؟ کیوں؟ نیت تو بڑی اچھی ہے، کام تو بڑے اچھے ہیں، خالص نیت لے کر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں مگر میں تصویر نہیں کھنچواتا، پاسپورٹ نہیں بنواتا، ویزا نہیں لیتا، پرمٹ نہیں لیتا، اجازت نامہ نہیں لیتا، تو جا نہیں سکتا. اگر جائے گا تو جرم ہے، جائے گا تو جرم ہے، جا نہیں سکتا، پکڑا گیا تو سزا پائے گا. مگر جانا ممکن نہیں. اسی طرح کسی اور ملک میں جانا چاہے، کسی اور ملک کا ہمارے ملک میں آنا چاہے، اصول ہیں، ضابطے ہیں، قواعد ہیں کہ اس پورے عمل کو پروسیس پر وہ عمل کرے گا، پھر وہ یہاں پر آ سکتا ہے اور یہاں کا کوئی باسی اور باشندہ کسی اور ملک میں جا سکتا ہے. اسی طرح جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پروسیس رکھا ہے. عقلی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم کسی اور ملک میں نہیں جا سکتے، ظلم ہے، جرم ہے بہت بڑا، وہ روکتے ہیں، نہیں جانے دیتے. یہاں کسی ملک کا باشندہ آنا چاہتا ہے تو ہمارے فوج اور ہمارے جو منتظمین ہیں اور حاکم وقت ہے، حکومت ہے، ادارے ہیں، وہ ایسے لوگ کو یہاں پر نہیں آنے دیں گے. کیوں؟ کہ اس نے جو پروسیس رکھا ہے کسی ملک میں داخل ہونے کا، اس نے اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ ظلم نہیں، یہ قاعدہ ہے، یہ زیادتی نہیں، یہ اجارہ داری نہیں، یہ کوئی دھوکہ سے نہیں. جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت آپ کے باپ کی ہے کہ صرف مسلمان جائیں گے. ہم نے کہا ہمارے باپ کی تو نہیں، ہمارے رب العالمین کی ہے. اس نے ضابطے مقرر کیے، اس نے قاعدے مقرر کیے، قانون بنایا ہے اس نے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ جس طرح اس کی ذات پہ ایمان لانے کا حق ہے، اور ان ذوات پر ایمان لاؤ جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. جب کوئی شخص ان باتوں پہ عمل کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے انعامات، اس کی جزا، اس کے بہترین بدلہ، عمدہ صلہ اور جنت کا وہ وارث بن جاتا ہے، مالک بن جاتا ہے اور اسے اختیار دیا جاتا ہے. رب اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس پر عمل نہ کرے تو وہ اللہ کی رضا کو نہیں حاصل کر سکتا، اس کی خوشنودی کو نہیں پا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی جو دولت ہے وہ یہ کہ انسان اپنی ذات کو، اپنی صفات کو، اپنی حالت کو، اپنے احوال کو، اپنے تمام اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دے. جو سپرد کر دیتا ہے وہ مطیع ہے، وہ فرما بردار ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. اور اگر کوئی شخص کہے کلمہ تو اس کا پڑھوں گا، کھاؤں گا تو اس کا، مگر اس کی بات نہیں مانوں گا، مرضی اپنی چلاؤں گا، جو جی میں آئے گا وہ کروں گا، تو چونکہ اس نے ان تمام قواعد اور اصول و ضوابط پہ عمل نہ کیا جس پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ایسا بندہ اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 54 میں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب کوئی آپ کے پاس حاضر خدمت ہو اس حال میں کہ وہ ایمان رکھتا ہے ہماری آیتوں پر، وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، ہماری آیات کو مانتا ہے، ہمارے احکامات کو مانتا ہے اور تعمیل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی ذات پر ہماری آیات اور احکام کو نافذ کرتا ہے، اوروں پہ اپلائی کروانے سے پہلے اپنی آپ کو ہمارے حضور میں
جھکا دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے۔ محبوب جب ایسے لوگ آپ کے دربار میں آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ نبیوں کے تاجدار ہیں، کل کائنات اولین و آخرین حضور کی ذات پہ سلام بھیجتی ہے۔ فرمایا محبوب آپ محبوب رب العالمین ہو کر ایسے بندوں پہ سلام بھیجیے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کی تعظیم کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کا اکرام کیجئے۔ کیوں؟ یہ صاحبان ایمان ہے جو آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کہیے، آپ ان پر سلامتی بھیجئے۔ کیوں؟ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ آپ بھی ان کا اکرام کیجئے، میں رب العالمین بھی ایسے لوگوں کی تعظیم اور ایسے لوگوں کا احترام کرتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ کاتبہ، اس نے لکھ دیا، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات پہ اس نے رحمت کو لازم کر لیا ہے ایسے بندے کے حوالے سے جو ہماری جمیع آیات طیبات پہ ایمان لانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے، یہ انعام ہے اور یہ اکرام ہے۔ فقط یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو ضروریات دین ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کر لے، مان لے، اطاعت کر لے، اپنی ذات کو ان کے حوالے کر دے۔ تو فرمایا محبوب آپ بھی ان کا اکرام کیجئے، میں خود رب العالمین ان کا احترام کرتا ہوں۔ کردار والا کوئی شخص جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں آ جائے تو رب ذوالجلال کا یہ حکم ہے کہ چھوٹے بھی اس کی تعظیم کریں اور اس مجلس میں موجود بڑے بھی اس کی تعظیم کریں۔ حوصلہ افزائی کا، احترام کا رشتہ ہونا چاہیے، احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ نوجوان بزرگوں کا ادب کریں اور بزرگ نوجوانوں کا ادب کریں۔ اب یہ لفظ تھوڑا سا ثقیل ہے، بھاری ہے ہمارے وجود پر، سماعتوں پر، سوچنے کے لیے کہ چھوٹا تو بڑے کا ادب کرے، بڑا ادب کیوں کرے، بڑا ادب کیوں کرے؟ میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی مخلوق میں مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، محبوب جو آپ کے دربار میں آئے، حق یہ ہے فرمایا کہ جو آنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، جو چلنے والا ہے وہ کھڑے لوگوں کو سلام کرے، جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آنے والا جب آپ کے دربار میں آئے حق اس کا ہے کہ وہ سلام کرے، مگر وہ ایمان والا، وہ صاحب تقوی، وہ صاحب اخلاق، وہ بہترین بندہ، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرنے والا، جب ایسا شخص آپ کے دربار میں آئے حق تو اس کا ہے کہ وہ سلام کرے، مگر میں کہتا ہوں محبوب آپ اسے سلام فرمائیں، آپ اسے سلام فرمائیں۔ تو چھوٹا بڑے کا ادب کرے اور بڑا چھوٹے کا ادب کرے، اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرے اور ماں باپ اپنی اولاد کا ادب کریں۔ اگر ماں باپ کو گالی دینا جرم ہے تو اولاد کو گالی دینا کون سے ثواب کا کام ہے؟ توجہ فرمائیے، ناراضگی کی بات نہیں ہے، حق یہ ہے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، محبوب آپ ان کی عزت کریں، آپ تعظیم کریں، آپ حوصلہ افزائی کریں، آپ ان کا احترام کریں۔ جو کل کائنات کے مقتدار، رہنما اور پیشوا، سارا جہاں جن کا ادب کرے، احترام بجا لائے، جن کی بارگاہ کے آداب خود عرش کا مالک قرآن کے اندر نازل فرمائے۔ نبیوں کے تاجدار سے فرمایا جب آپ کا نوکر، آپ کا غلام اور میرا بندہ آپ کے دربار میں آتا ہے، محبوب آپ اس کا احترام فرمائیے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے محض اپنے فضل، اپنے کرم سے
اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے، فرض کر لیا ہے کہ جو میرا بندہ ہوگا میں رب العالمین اپنے بندے پہ ضرور بھی ضرور رحم فرماؤں گا۔ آگے بڑا خوبصورت پیغام دیا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جو نادانی میں غلطی کر بیٹھے، جو نادانی میں غلطی کر بیٹھے، جو بشر ہونے کے تقاضے کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے، جو نادانی میں، بے وقوفی میں، بے توجہی میں غلطی کر بیٹھے، اور جس سے غلطی ہو جائے تکبر نہ کرے، ضد نہ کرے، اڑ نہ جائے، کھڑا نہ ہو جائے، سینہ چوڑا نہ کرے، اللہ کو چیلنج نہ کرے، بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ظلم ہو گیا، کوئی زیادتی ہو گئی، تو فرمایا ڈر ڈر کے مت مر جانا۔ حاکم وقت کی اگر غلطی کوئی کر لے، کسی ملک اور قانون کے اندر رہ کر اگر کوئی شخص، کوئی باشندہ، کوئی باسی غلطی کرتا ہے، جرم کا ارتکاب کرتا ہے، توجہ ہے، عادی مجرم نہ ہو، سادہ مجرم ہو بیچارہ، وہ مر جاتا ہے، چھپ چھپ کے مر جاتا ہے، منہ چھپا چھپا کے مر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری عزت نیلاب ہو گئی، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، او میرے بندے، او بھاگے ہوئے، او مجرم، او میرے حقوق کو پائمال کرنے والے، او میرے حق کو غصب کرنے والے، او میرے حق میں ڈاکہ ڈالنے والے، مت بھاگ۔ حاکم وقت سے تو بھاگ سکتا ہے، احکم الحاکمین سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ ہو گئی نا غلطی، ہو گئی نا غلطی، ہو گیا نا کوئی جرم، کوئی بات نہیں، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، بس ہو گئی غلطی، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے تقاضے کی وجہ سے کر سکے، رحم ختم۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہمارا رب العالمین وہ ہے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مرتبہ ہم اس کی ناشکری کریں، جرم کریں، معاصی کا ارتکاب کریں، وہ دروازے بند نہیں کرتا، فرماتا آ تو صحیح میرے دروازے پر۔ ثم تاب من بعدہ، غلطی کرنے کے بعد جو رجوع کر لے، ہمارے دربار میں آ جائے، وہ اصلح، بس اتنا نہ کہے کہ توبہ توبہ، کسی کا کوئی جرم کر لیا، حق مار لیا، ڈاکہ ڈال لیا، استحصال کر لیا، روب جما لیا، کسی کو سزا دے دی، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کر بیٹھا، ثم تاب من بعدہ، اللہ سے توبہ کرے، وہ اصلح، اور اپنے بگڑے ہوئے کام کو پھر سیدھا کرنے لگ جائے، درست کر لے، فراڈیا تھا فراڈ چھوڑ دے، جھوٹا تھا جھوٹ چھوڑ دے، رشوت خور تھا توبہ بھی کرے اور رشوت لینا بھی چھوڑ دے، اور جن سے لی ہے اگر معلوم ہے جو اپنا معاملہ خود بگاڑا تھا اپنے ہاتھ سے درست کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جمنا نہیں، اڑنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بڑے سے بڑے پاپی اور بڑے سے بڑے مجرم اور بڑے سے بڑے گناہگار اور بڑے سے بڑے ظالم کو بھی میرا رب بخش دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے بندو، اس کے دروازے کے علاوہ کس کا دروازہ ہے؟ وہ معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ وہ معاف نہ کرے تو کون معاف کرے؟ دنیا کی ہر عدالت، دنیا کی ہر عدالت، ہر انصاف والا آدمی عادی مجرم سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ نفرت جرم سے، مجرم سے نہیں، لیکن یہ ابتدائی بات ہے، جس سے کبھی کوئی جرم ہو گیا تو اس کے جرم سے نفرت ہے، سزا سزو دینے کے بعد مجرم سے کہتے ہیں جی ہمارا کوئی غصہ نہیں ہے، اس پر کوئی ناراضگی نہیں ہے، مگر جب جرم کرنے والا عادی ہو جائے پھر مجرم سے بھی
نفرت ہے، جو ظلم سے باز ہی نہیں آتا، جو ظلم سے باز ہی نہیں آتا، اس کے تو حق میں گواہی دینا بھی جائز نہیں، اس کے جرم کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ جرم نہ چھوڑ دے، جرم چھوڑ دے اب اس بندے سے نفرت نہیں، ظلم چھوڑ دے اب اس بندے سے کوئی نفرت نہیں، اگر وہ اللہ کے بندوں پہ ظلم کرے، استحصال کرے اور ان کا نقصان کرے، اس جرم کی وجہ سے مجرم سے بھی نفرت ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، وہ امامت کا حقدار نہیں ہے، اور بے شمار معاملات ہیں، مجرم سے نفرت ہے، مگر اس کی ایک علیحدہ سطح ہے، مگر خدا کی قسم میرا رب پھر بھی اس بندے کو اپنی دہلیز سے دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ آواز دیتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے، اپنے کرم کرنے والے رب سے کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے؟ اب آ جا، اب آ جا، یہاں تک کہ نزا کی کیفیت نہ طاری ہو جائے، توبہ کا دروازہ نہ بند کر دیا جائے، نزا کے عالم سے پہلے جب بھی کوئی اللہ کے حضور صدق دل سے رجوع کرتا ہے، میرا رب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کون سے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ آج جو بے چینی ہے، آج جو اضطراب ہے، آج جو گھر گھر معاملات ہیں، اور ہر بندے دوسرے بندے کے سینے کے اندر نفرت کی، عداوت کی، بغض اور کینے کی آگ لگی ہوئی ہے، آج جو اضطراب اور بے چینی ہے، آج جو اس قدر معاملات خراب ہے، تقریباً ہر بندہ ٹینشن کا، جس کو سانسیں آ رہی ہیں ساتھ ٹینشن بھی تشریف لا رہی ہے۔ نجات پانے والے بھی لوگ موجود ہیں، کون وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلسل اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 28۔ فرمایا ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ میں اس کا خلاصہ عرض کر چکا، اپنی کل کائنات کو اٹھا کر اللہ اس کے رسول کے دربار میں پیش کر دو، سپرد کر دو، حوالے کر دو اللہ اس کے رسول کے، اپنی ذات کو، اپنی بات کو، اپنی انا کو، اپنی خودی کو اس کے حوالے کر دو، فنا ہو جاؤ۔ جو اس کی راہ میں فنا ہوتا ہے، میرا رب اسے حقیقی بقا عطا فرما دیتا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، ایمان والوں کی علامت ہے یہ۔ اور جو پس پشت ڈال دے اور عجیب و غریب قسم کی امنگیں اپنے دل کے اندر پال لے، گناہ بھی کرتا جائے، نافرمانیاں بھی کرتا جائے، ظلم بھی کرتا جائے، اور اس کے دل میں خوف نہ آئے، خشیت نہ آئے، تو ایسے لوگ اللہ کی ذات کو مطلوب نہیں۔ آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اپنی ہر بات میں میرے رسول کو مقدم کرو۔ جو دنیا جہاں کا کام اور معاملہ کرنا چاہتے ہو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی پرواہ کرو، اس کے مصطفیٰ کی پرواہ کرو۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت سے ایسے بندوں کو دو گنا عطا فرمائے گا، دگنی رحمت عطا فرمائے گا، دگنی رحمت عطا فرمائے گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت سے اس آدمی کو دو گنا اجر عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ،
واللہ غفور رحیم. اور اللہ تبارک و تعالی ایک نور اس بندے کے ہمراہ فرما دے گا. اس صاحب کو بھی شاید نظر نہ آئے, پاس بیٹھنے والے بھی شاید بے خبر رہیں, شاید ہمیں معلوم نہ ہو, لیکن اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. فرمائیے تو صحیح سبحان اللہ. اللہ اس بندے کے ہمراہ ایک نور کر دیتا ہے, وہ روشنی کر دیتا ہے. یہ نور ہدایت ہے, اسے ظلم نہیں کرنے دیتا, اسے جبر نہیں کرنے دیتا, اسے گناہ کے کام نہیں کرنے دیتا, معاصی کا ارتکاب اسے نہیں ہوتا, اور وہ نور اس آدمی کی حفاظت کرتا ہے. فرمایا کہ وہ نور جو اللہ کی طرف سے آیا ہے جب وہ اس کے بندوں کے ہمراہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہمراہ ہو جاتا ہے. اللہ اس کے ہمراہ ہو جاتا ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, جو پھونک پھونک کر, جو ڈر ڈر کر معاملات کرتے ہیں, جو کمانے کے لیے جائے دکان بعد میں کھولتا ہے, پہلے خوف خدا خشیت پہلے ہے, سودا تولتا ہے, ماپتا ہے, دیتا ہے, زیادتی نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, فریب سے کام نہیں لیتا, ہیلے حجت بہانے مکر و فریب سے کام نہیں لیتا, سیدھی بات کرتا ہے, صاف بات کرتا ہے, اچھائی کی بات کرتا ہے, اپنا نقصان اپنا عیب کھول کر بیان کر دیتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ایک نور, جس کی روشنی کے اندر پھر وہ بندہ چلنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے سیدھا اپنے دربار میں آنے کی جگہ عطا فرما دیتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, وہ ان کو بخش دیتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی سب سے زیادہ بخشنے اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. دنیا کائنات کا ہر نظام اپنے ساتھ درد لے کر آتا ہے, اور درد لے کر آیا, مسائل اپنے ساتھ لے کر آیا. لوگوں نے بڑے بڑے نظام متعارف کروائے کہ اس نظام میں بچت ہے, اس نظام کے اندر بہتری ہے, اس نظام کے اندر انسان کی ترقی ہے, فلاں نظام متعارف ہو گیا, اس کے اندر کامیابی ہے. رب کعبہ کی قسم, اسلام کے سوا جتنے بھی نظام آئے لائے گئے صبح قیامت تک کوئی لے کر آئے گا, ہر نظام درد لے کر آتا ہے, اسلام ہر درد کا اپنے ساتھ مرہم لے کر آتا ہے. اس میں تکلیف نہیں ہے, اس میں مصائب نہیں ہے. مصائب کب باتیں جب ہم از خود اپنے بنائے ہوئے اصول اور قوانین, اپنی ذات کو جب ہم اللہ کے نظام سے مقدم کر دیتے ہیں, اپنی سوچ کو اللہ کے احکامات پر معاذ اللہ مقدم کر دیتے ہیں, اپنے گھر سے لے کے اپنی دکان تک اور دکان سے لے کر جہاں تک جب ہم نظام اسلام کو پس پشت ڈالتے ہیں, جب ہم نظام مصطفیٰ کو کنڈ کرتے ہیں تو رب کی رحمت بھی پھر کنڈ کر لیتی ہے, پھر درد اترتے ہیں, مصائب کی بارش ہوتی ہے, رنج و الم میں انسان گرفتار ہوتا ہے, غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں, ہر روز ایک نئی مصیبت جنم لے لیتی ہے. آج دنیا کائنات میں جتنے مصائب و مسائل ہیں وہ لوگوں کے متعارف کروائے گئے نظام کی وجہ سے ہیں. آج بھی جو اللہ کے نظام پہ راضی ہے, خدا کی قسم دنیا کے اندر اس وقت بھی خوشحال ہے. اسلام اپنے ساتھ امن لے کر آتا ہے, آشتی لے کر آتا ہے, عافیت لے کر آتا ہے, سلامتی لے کر آتا ہے. اسلام کے نظام کے علاوہ جتنے نظام آئے پاش پاش ہو گئے. آئے جس وقتی آئے, ایک ذات کے لیے آئے, ایک طبقے کے لیے متعارف کروائے گئے. اسلام وہ نظام ہے جو غریب کو بھی اپنی چادر رحمت عطا کرتا ہے
امیر کو نہیں نکال دیتا، اسے بھی یہ نظام اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے۔ فلاح، کامیابی، فوز، کامرانی، نجات اس نظام کے اندر ہے، جو نظام اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے سے متعارف کروایا ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ اس کا وعدہ ہے قرآن کے اندر۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ قرآن مجید الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مجید موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے فقط نہیں ہے، یہ قرآن مجید اپنی بیٹیوں کے سر پہ رکھ کر انہیں رخصت کرنے کے لیے فقط نہیں ہے، یہ قرآن گھر کے اندر الماری میں رکھو فقط اس لیے نہیں ہے۔ کب رحمت اترتی ہے، کب انسان پہ برکات اترتی ہیں، بلکہ وہ گھر جہاں قرآن تو موجود ہے، قرآن پڑھنے والے موجود نہیں، قرآن پڑھنے والے موجود نہیں۔ میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، دل تھام کر سنیے، اگر قرآن کا نسخہ گھر کے اندر موجود نہ ہو مگر قاری قرآن موجود ہوں، رحمت اترتی ہے۔ قرآن کا مصحف تو گھر کے اندر موجود ہے، گھر کے اندر نظام قرآن کا نظام اگر موجود نہیں، قاری قرآن اگر موجود نہیں، عامل قرآن اگر گھر میں موجود نہیں، وہ گھر فلاح نہیں پا سکتا، وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ گھر اور گھر کے مکین کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ ملک، وہ قوم، وہ ملت، وہ افراد، وہ طبقہ نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کامیاب وہ ہیں قرآن جن کے سینوں میں بھی موجود ہے اور ظاہری اعضاء پر بھی نافذ ہے۔